الحمدللہ الحمدللہ آیت نمبر 34 میں ہم نے دیکھا وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے اسجدوا لِآدَمَ کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا پس سجدہ کیا ان سب نے الا سوائے ابلیس، ابلیس کے علاوہ، ابا اس نے نافرمانی کی، واستکبرا اور تکبر کیا، کانا اور ہو گیا من الکافرین، کافرین میں سے، کافروں میں سے ہو گیا، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ آج آیت نمبر 35 کی طرف جائیں گے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور قل کہا، نہ یہ ضمیر ہے، ہم ہمارا ہمیں، وقلنا اور کہا ہم نے، یا اے آدم، آدم، اور وقلنا اور کہا ہم نے اے آدم، یا آدم، اسکن، اسکن کا مطلب ہے، یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، سکونت اختیار کرنا، رہنا، گھر کو مسکن کہا جاتا ہے، یعنی سکون کی جگہ، رہنے کی جگہ، تو اسکن کے رہو، سکونت اختیار کرو، انتا تم، انتا وہی ضمیر ہے سیکنڈ پرسن سامنے والے کی، یہ دیکھیے تم، تمہارا، تمہیں، ایا کا انتا تا یہ ضمیر استعمال ہوتی ہے، تو یہاں پر انتا استعمال ہوئی ہے، یعنی تم، وا اور زوج، زوج کا مطلب جوڑا، شریک حیات، سپاؤز، اور کا یہ پھر وہی انتا والا معنی ہے، تم، تمہارا، تمہیں، اگر ہم یہاں پر دیکھیں کا اور انتا یعنی تمہاری شریک حیات یا تمہارا جوڑا، یعنی، اور وقلنا کہا ہم نے اے آدم، رہو تم، انتا تم، اور زوجو کا تمہاری بیوی، اس کے بعد الجنہ، الف لام خاص کرنے کے لیے، یعنی بولنے والے اور سننے والے کو معلوم ہے کہ کس جنت کی بات ہو رہی ہے، اور جنہ، جنہ کا مطلب باغ، تو ہم نے کہا اے آدم اسکن، رہو، انتا تم اور تمہاری بیوی، الجنہ باغ میں، واو اور کلا، اس کا مطلب ہوتا ہے تم دونوں کھاؤ، وکلا اور تم دونوں کھاؤ، من سے، ہا یعنی اس سے، اب یہ اس کون ہے، یہ جنت، یعنی اس باغ کی بات ہو رہی ہے، منہا اس باغ میں سے کھاؤ، وکلا تم دونوں کھاؤ، من سے، ہا اس میں سے، تو اس میں سے تم دونوں کھاؤ، رغدن، رغدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کھل کر، بغیر کسی تنگی کے، بغیر کسی روک ٹوک کے، وافر مقدار میں جتنا جی چاہے، تو تم دونوں اس میں سے کھاؤ، کھل کر، بغیر کسی روک ٹوک کے، حیثو جہاں سے، شیتما، اس میں شاء یہ وہی لفظ ہے جو ہم انشاءاللہ میں استعمال کرتے ہیں، یعنی چاہنا، انشاءاللہ کا مطلب ہے اگر اللہ نے چاہا، یہاں مطلب چاہو، تما، تم، تما کا مطلب دیکھیے ہم نے ضمیر دیکھی تھی تا، تا ضمیر، یہ تا ضمیر، اور اس کی ہم نے دیکھا کہ جمع آتی ہے تم، اور اس کا اگر عربی میں جمع کے علاوہ، واحد اور جمع کے علاوہ، یعنی سنگولر اور پلورل کے علاوہ، ہمارے پاس ایک تیسری چیز ہوتی ہے جس کو ہم تثنیہ کہتے ہیں۔ ہماری عام زبانوں میں، انگلش میں، اردو میں، ہمارے پاس یا تو سنگولر ہوگا، واحد ہوگا، یا پلورل ہوگا، جمع ہوگا، لیکن عربی میں ایک تیسری چیز ہوتی ہے جس کو ہم تثنیہ کہتے ہیں، اور وہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک کے لیے واحد سنگولر، دو کے لیے تثنیہ، اور دو سے زیادہ کے لیے پھر جمع یا پلورل استعمال ہوتا ہے۔
تو یہ پہلا لفظ اب ہمارے پاس آیا ہے جو کہ تسنیہ کا ہے. تسنیہ کا مطلب جس میں دو لوگوں کی بات ہو رہی ہو، یعنی اس کو عربی میں جمع نہیں کہتے. انگلش اور اردو میں دو کو بھی جمع یا پلورل ہی کہا جاتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے یہ جو تما ہے یہ اصل میں اسی تا کا تسنیہ ہے. تو سنگولر کے لیے تا، تسنیہ کے لیے تما، اور پلورل کے لیے جمع کے لیے تم. تو شیتما کا مطلب تم دونوں چاہو، حیث شیتما جہاں سے تم دونوں چاہو، یعنی تم دونوں وقلا کھاؤ اس میں سے، یعنی اس جنت میں سے کھل کر بغیر کسی تنگی اور روک ٹوک کے، جہاں سے چاہو تم دونوں. شیتما جہاں سے چاہو تم دونوں. اور اگر اس کا رواں ترجمہ دیکھیے با محاورہ، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی باغ میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو کھل کر کھاؤ. آگے چلیے. وا اور لا نہیں تقربا، اس میں سے تا جو ہے وہ مضارع کی علامت، مطلب پریزنٹ اور فیوچر میں ترجمہ. تم تمہیں تمہارا اس کا مطلب. اور قربا یہ وہی لفظ ہے قریب ہونا. اور اس کے آخر میں جو الف ہے یہ بھی تسنیہ ہی کی علامت ہے. چونکہ اب ان دونوں سے بات ہو رہی ہے تو جگہ جگہ ہمیں یہ تسنیہ کی علامت ملے گی. جس طرح ہم نے جمع کی علامتیں دیکھی تھیں، یا نون، واو نون اور واو الف، اس طرح تسنیہ کی بھی تین علامتیں ہیں، یا نون، الف نون اور الف. تو یہاں پر دیکھیے تقرب کے بعد آگے الف آ رہا ہے تو یہ تسنیہ کی علامت ہے. اس کا مطلب اگر یہاں پہ تقربون ہوتا، جیسے واو نون ہوتا، یا تقربو واو الف ہوتا، تو ہم کہتے کہ تم سب قریب ہوتے ہو یا تم سب قریب ہو. لیکن یہاں پر الف ہے تو اس کا مطلب تم دونوں قریب ہو. اور لا تقربا تم دونوں قریب نہ ہو، ولا تقربا اور تم دونوں قریب نہ ہو. کس کے قریب نہ ہو؟ وہ آگے ہے. حاضی، یہ اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے. حاضہ بھی ہم نے دیکھا، یہ حاضی ہی جو ہے وہ حاضہ کا مؤنث ہے. اس کے بعد الشجرۃ، الف لام خاص کرنے کے لیے بولنے اور سننے والے کو معلوم ہے کہ کس شجر کی بات ہو رہی ہے. شجرۃ درخت، حاضی شجرۃ یہ درخت، اس درخت. ولا تقربا اور نہ ہو تم قریب، تم دونوں اس کے قریب. تا میں تم کا معنی ہے اور الف میں چونکہ دو کا معنی ہے تو تم دونوں قریب نہ ہو. حاضی شجرۃ اس درخت کے قریب نہ ہونا. فا بس پھر یا کہ پھر، تکونا میں پھر وہی تا مضارع کی علامت. کون کا مطلب ہونا، یہ وہی کلمہ ہے کن جو ہم کہتے ہیں، یا کانا، کون کا مطلب ہونا. اور الف دوبارہ تسنیہ کی علامت، یعنی دو بندوں سے خطاب ہو رہا ہے تو تکونا کا مطلب ہوگا کہ تم ہوتے ہو یا تم ہوگے. سو فتکونا یعنی کہ تم ہو جاؤ گے من سے الظالمین. الف لام خاص کرنے کے لیے کس ظالم کی بات ہو رہی ہے؟ جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. ظالم اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں ظلم کرنے والا. یا نون جمع کی علامت، الظالمین ظلم کرنے والے، من الظالمین ظلم کرنے والوں میں سے. تکونا من الظالمین تم ہو جاؤ گے، تم دونوں ہو جاؤ گے یا ہوتے ہو من الظالمین ظلم کرنے والوں میں سے. فتکونا من الظالمین کہ پھر تم ظلم کرنے والوں میں سے، تم دونوں ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. ولا تقربا هذه الشجرۃ اس درخت کے قریب مت جانا تم دونوں، بس تم دونوں پھر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. رواں ترجمہ دیکھیے. اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی باغ میں رہو اور اس میں جہاں سے چاہو کھل کر کھاؤ، اور اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اب اس میں صرف دو الفاظ غور طلب ہیں فی الحال. اس میں سے ایک ظالم، ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ ظالم سے مراد وہ ہے جو کسی پر ظلم کرتا ہے، لیکن قرآن مجید میں زیادہ تر اس کا استعمال
اس طور پر ہوا ہے کہ جو شخص اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، جب ہم غلط کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو آلودہ اور ناپاک کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اپنی عاقبت کو خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں ظالم کا لفظ اس شخص کے لیے آتا ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے شجر، یہ درخت ہے، اور اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم تیزی سے کل شروع میں ان اقوال کو دیکھیں گے کہ یہ کون سا درخت ہے یا کس درخت کی بات ہو رہی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔